مجمع اکٹھا کرنے کا نام نہیں ہے، لوگ اکٹھے کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس جہد مسلسل کا نام ہے کہ جس کے لیے اپنے باپ کو قربان کرنا، اپنے بھائیوں کو قربان کرنا، اپنے عزیز و اقارب کو قربان کرنا، آپ کو فخر محسوس ہو اس پر، آپ کو اعزاز محسوس ہو اس پر، اس جذبے اور اخلاص، اس فکر اور اس عقیدے کا نام جمعیت علماء ہے۔ آج ہم پر مسلط حکمران ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ریاست مدینہ کا تصور آپ کے ذہن میں کیا ہے، ہمیں کم از کم اس تصور سے تو آگاہ کر دیں، تو آپ کو جواب ملے گا کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے ساتھ یہودی بھی آباد تھے اور عیسائی بھی آباد تھے۔ وہ صلح حدیبیہ کی بات کریں گے، وہ میثاق مدینہ کو ریاست مدینہ سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ ریاست مدینہ کا قیام جب ہوا اور مکمل اسلامی ریاست وجود میں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود اور نصارہ کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دو۔ ان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری فرمان یاد نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ریاست مدینہ کا تصور جن یونیورسٹیوں سے لیا ہے، ان یونیورسٹیوں میں ریاست مدینہ کا تصور ان کتابوں سے انہوں نے پڑھا ہے جو کتابیں یہودی مصنفین نے لکھی ہیں، وہ کتابیں جو نصارہ مصنفین نے لکھی ہیں۔ انہوں نے یہود و نصارہ کی یونیورسٹیوں میں، آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں میں دین اسلام کو پڑھا ہے، اور یہودی اور نصارہ جس نظر سے اسلام کو دیکھتے ہیں اسی نظر سے اپنے طلباء کو وہ اسلام کا تصور منتقل کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں ہمیں اس بات کے لیے سوچنا ہوگا کہ ہم کب تک مغرب اور ان کے ایجنٹوں کے ہاتھوں کھلونا بنتے رہیں گے؟ کب ہم اپنے اکابر کی دی ہوئی قربانیوں کا احساس کریں گے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اس قوم کے لیے قربان کر دی، اپنی اولاد اس قوم کے لیے قربان کر دی؟ کب تک ہم اپنے ان اکابر کا نام لے لے کر آپ کو بیدار کرتے رہیں گے؟ یقین جانو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے مسلمانوں کی آزادی کا علم بلند کر دیا تھا، اس خطے سے فرنگی کو باہر نکال دیا تھا، لیکن آج 70 سال سے ہم مغرب کے غلاموں کی غلامی کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان کو آزاد دیکھنا ہے، اس ملک کے آئین کو آزاد دیکھنا ہے، اگر آئین کی حکمرانی چاہیے، اگر قانون کی بالادستی چاہیے، تو مسلمانوں خود اٹھنا ہوگا اور قوم کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ آؤ جمعیت کی قیادت، جمعیت کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر مسلمانوں کی منتشر قوتوں کو جمع کر کے اس کو اپنے حقوق کے لیے استعمال کریں، اسلام کے لیے استعمال کریں، آئین کے لیے استعمال کریں، قانون کی بالادستی اور حکمرانی کے لیے استعمال کریں۔ ہم مزید
ایجنٹوں کی حکمرانی اس ملک پر جبراً مسلط کر دیے جاتے ہیں، ہم ان کی اس جبری حکمرانی کو نہ قبول کر رہے ہیں، نہ قبول کریں گے، اور انشاءاللہ جس تحریک کا آغاز آج قائد جمعیت کی قیادت میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی صورت میں جس کا آغاز ہو چکا ہے، اس کو اپنے انجام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، للکار ہے للکار ہے، للکار ہے للکار ہے، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، حضرت مولانا اسد محمود، نعرہ تکبیر۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، جب تک آپ اپنی قوت کو سیاسی قوت میں تبدیل نہیں کریں گے، اپنے نمائندوں کو قومی اسمبلی اور سینٹ تک نہیں پہنچائیں گے، تب تک آپ ان مشکلات کو سہتے رہیں گے۔ ہم مسجد کی امامت کے لیے علماء کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث سمجھتے ہیں کہ مسجد کی امامت کا حقدار عالم الدین ہے۔ یاد رکھو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ آخری شریعت ہے، ان کی سیاست یہ آخری سیاست ہے، کامل اور مکمل نظام ہے، سیاسی نظام بھی، معاشی نظام بھی، اقتصادی نظام بھی، حکومت کا نظام بھی۔ اس کے بعد کوئی نظام ایسا نہیں کہ جو انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہو۔ تو اگر آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ سیاست کے ساتھ مولوی کا کیا کام، اور ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ تم اپنی سیاست کے لیے کوئی حوالہ ہمیں بتا دو، آپ کو ہم اپنی سیاست کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھائیں گے کہ سیاست کا حقدار اگر کوئی شرعن ہے تو وہ عالم دین ہے۔ نعرہ تکبیر، علماء حق، علماء دیوبند، جمعیت علماء اسلام، عالم اسلام کا عظیم رہنما مولانا فضل الرحمان، حضرت مولانا اسد محمود صاحب، نعرہ تکبیر۔ میں جب قومی اسمبلی کا ممبر بنا اور کوئی ایسا سنجیدہ مسئلہ آ جاتا ہے تو میں نے بڑے بڑے سیاسی زعماء کو سنا ہے کہ ہم اس مسئلے پر سیاست نہیں کرنا چاہتے، اور ہم 8 سال تک مدارس کے اندر یہ پڑھتے رہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، اور میری امت کے علماء یہ میرے وارث ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ علمی لحاظ سے ایسے الفاظ ادا کرنے والوں کے لیے شرعاً کیا حکم ہوگا؟
جو سیاست کرتے ہیں اور خود کو پاک صاف ثابت کرنے کے لیے یہ جملہ دہراتے ہیں کہ میں اس مسئلے میں سیاست نہیں کرنا چاہتا. جس وصف کی نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود انبیاء کی طرف کر رہے ہیں، اس نسبت پر بحیثیت کلمہ گو مسلمان تم عار محسوس کرتے ہو اور سیاست کے علم بردار، سیاست کے دعوے دار بنتے ہو. کم از کم سیاست کے معنی ہی سمجھ لو. اگر سیاست شرعی ہو تو علماء سیاست کرنے کے اصل وارث ہیں، اور اگر یہ رواجی سیاست ہو جس کے ساتھ شریعت کا کوئی تعلق نہیں تو یہ نری بدماشی ہے، اور نری بدماشی کا جواب ہم نری بدماشی سے دیں گے. ہمیں اسلام کا نمائندہ سمجھ کر تم مولوی کو کمزور سمجھتے ہو، تم مولوی کے ساتھ تکبر کرتے ہو. میں اپنے ذمہ دار ساتھیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام الناس کو حکمت کے ساتھ اپنی طرف بلاؤ، لیکن جو جان بوجھ کر آپ کی بے توقیری کرتا ہے، آپ کے فکر اور نظریے کی توہین کرتا ہے، تو اس کے ساتھ تکبر جائز ہے. ہمیں ان تمام چیزوں پر سوچنا ہے کہ ہم نے صرف جلسے کا اہتمام کر کے جلسہ برخاست ہونے کے بعد اپنی ذمہ داری کو ہم پورا سمجھ لیں گے، یا ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر ساری زندگی نبھائیں گے.